وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل کو میرے ہے لاکھوں عدو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا، میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو ہے ہم نوا، چلے جاؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ تحریر پڑھتے ہی نکلے حبیب، تو رہوار روکا سرے کربلا، یہاں آ کے شے کو سلام وفا، تو ابن مظاہر سے شہ نے کہا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ دیکھو مصائب، یہ دیکھو ستم، کہاں میرے خیمے کہاں القمہ، جو ہم پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گئے تو دلاسا ملا، چلے
کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میرے آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین محمد و آل محمد صلوات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر خدا تعالیٰ کے انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ خدا نے بیکار نہیں دیا ہوگا، کسی ہدف سے دیا ہوگا، مقصد سے دیا ہوگا۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اچھی جگہ پہ استعمال کر لے، اس کو اچھی زندگی میں تبدیل کر سکے۔ ہم بعض کاموں کو انجام دیتے ہیں جس میں ہم یہ نہیں جانتے خدا خوش ہوگا
نہیں ہوگا. بعض کاموں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قطعاً خدا ناراض نہیں ہوگا. بعض کاموں کے بارے میں یقین کہتے ہیں کہ اس سے خدا خوش ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس کام کے لیے ایسی چیزیں ہوں جس پر ہم یقین کر سکیں کہ اس سے خدا خوش ہوگا. اور میں اپنے اندر گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، نبی خدا کی سنت کو دیکھتے ہوئے، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، ان کے اقوال کو دیکھتے ہوئے، یہ بات قطعاً ہمارے لیے ثابت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سید الشہداء کے نام دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، قطعاً خدا کا نبی ہم سے خوش ہوگا. اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر نبی خوش ہوں گے اس کا مطلب ہے خدا یقیناً خوش ہوگا، قطعاً خوش ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کے کچھ حصے کے بارے میں یقین سے کہہ سکیں کہ یہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اس سے خدا خوش ہوگا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس عزا کا شکر بجا لانے میں کمی نہ کریں، توجہ دیں، اس کے اوپر شکر بجا لاتے رہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نعمتیں ابدی ہوں اس کا خدا نے کسی سے وعدہ نہیں کیا. یعنی مثلا میں یہ سوچوں کہ میں کچھ بھی کروں، میں چونکہ عزادار تھا تو مرتے دم تک عزادار رہوں گا، نہیں، یہ خدا نے وعدہ نہیں کیا. کب وعدہ کیا ہے؟ اگر میں عزاداری کی قدر کر کے عزاداری کرتا رہوں گا تو پھر خدا اپنی نعمت ختم نہیں کرے گا، قطعاً ختم نہیں کرے گا. لیکن اگر میں نے قدر نہیں کی، نعوذ باللہ تعالی، فرماتا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے آپ کے جیسے لوگوں کے دوست احباب، رشتہ دار، جو مثلا برونڈی جیسے ملک سے یا دوسرے افریقن کنٹریز سے، ایشین کنٹریز سے ویسٹ میں گئے، یورپ میں گئے، امریکہ وغیرہ میں گئے، اصلا ڈسبرس ہو گئے. البتہ کچھ لوگ اسٹینڈ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اچھا ہو گیا، شاید اور بہتر ہو گئے. لیکن بہت سارے لوگ ڈسپرس ہو گئے، جنریشنز ختم ہو گئی، غائب ہو گئے. کیوں غائب ہو گئے؟ ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی، شاید انہوں نے قدر نہیں کی کہ بھئی ہمیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے اور اس نعمت سے نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، محروم ہو گئے. تو آپ اپنی زندگی میں، ارادہ نہیں تھا میرا اس طرف آنے کا لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں، آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی مائگریشن کا فیصلہ کریں، سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی جنریشن تو گزر جائے گی، اس کے بعد 2 جنریشن کا کیا ہوگا. آپ اگر مثلا فرض کریں کوئی ایک جوان ہے، عمر مثلا 25 سال 27 سال، حتیٰ تھوڑی بڑی بھی 30 35 سال 40 سال ہے، اور وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں مثلا کسی اور کنٹری میں، ٹھیک ہے جاؤ. یہ مت سوچنا میری زندگی کیسی گزرے گی. مثلا 40 سال کا ہے، ایوریج 70 سال اگر لگا لو، 30 سال تمہاری صحیح گزر جائے گی. یہ مت سوچنا میرا بچہ اس وقت 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، یہ تو دین سے نہیں ہٹے گا. اس کی بھی بات نہیں ہے. 2 جنریشن بعد کی بتاؤ. جہاں ویسٹرن کنٹریز کے اسٹیٹسٹکس، کینیڈا جیسے ملک کے اندر کہ جو زیادہ آسان جگہ ہے ویسٹ کے اندر، وہاں جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہ جس کو وہ لوگ اپنے ڈاکومنٹیشن میں 3rd جنریشن کہتے ہیں، میں اس کو 2nd جنریشن کہوں گا، اس تک پہنچتے پہنچتے ریلیجیس اٹیچمنٹ 20% ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 80% ڈراپ آؤٹ ہے. 80% ڈراپ آؤٹ ہے. یعنی میں آج جاؤں کسی ویسٹرن کنٹری میں، میرے بچے ہوں چھوٹے ہوں، ان کے بچے تک پہنچتے پہنچتے 3rd جنریشن تک پہنچتے پہنچتے 20% ہوں گے، جو کتنے ہوں گے؟ وہ اتنے ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہم ہیپی ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے. اور باقی 80%
وہ ولنگ بھی نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے، وہ اپنے انسسٹرز کے ریلیجن کے اوپر رہے. یہ ایز پر اسٹیٹسٹکس ہے. اور اس ساری عذاب اور مشکل میں ڈالنے والے بانی کون بنے گا؟ میں جو لے کے گیا. اچھا میں کیوں لے کے گیا تھا؟ میں اس لیے لے کے گیا تھا کہ یہاں میرے بچے کی ایجوکیشن نہیں تھی، میں چاہ رہا تھا کہ مجھے فری میں وہاں یونیورسٹیز میں ایجوکیشن مل جائے، اس لیے میں شفٹ ہو گیا تھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے میڈیسن میں انشورنس مل جائے گا، اور میں بوڑھا ہوں گا تو میرے علاج معالجے میں آسانی ہو جائے گی. بھائی تم نے جسم کو سوچا تھا، باقی اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو جا کر وہاں خود دیکھ لو کہ جو دو جنریشن پہلے گئے تھے ان کے کتنے بچے ہیں. میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، اسٹیٹسٹکس دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، تو کبھی میں بٹھا کے سمجھا بھی دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ سب کچھ ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے. تو کسی خواب میں نہیں رہو، جب بھی کرو کوئی کام سوچ سمجھ کے کرو، اس نعمت کی قدر کرو. اللہ کی دی ہوئی ازداری سید الشہداء کی نعمت کی قدر کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہمارا ٹاپک جو ہمارا موضوع ہے ہمارا وہ دور جدید میں دین پر عمل کے چیلنجز. یہاں پہ ہم نے چیلنج کو تھوڑا سا الیبریٹ کیا کہ بھئی جو چیلنج ہے اس کی روٹس کہاں پر. تو کل ہم نے تفصیل سے عرض کیا کہ بھئی جس طرح اللہ کے نظام کے اندر ہدایت کا پورا ایک سسٹم ہے، جو شیطان کا گمراہی کا نظام ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہے. اگر وہ اتنا مضبوط نہ ہوتا، سسٹم نہ ہوتا، تو وہ یہ جو سکسیس اس کو ظاہری طور پر ملی یہ نہیں مل سکتی تھی. اس نے کچھ کیا ہے. تو آپ بہت زیادہ انسان بنیں گے، احمق ہوں گے. میں معذرت کے ساتھ کہوں میں احمق ہوں گا اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے دشمن کوئی چھوٹا سا ہے. نہیں، دشمن بہت ہی ایکسپیرینس دشمن ہے، بہت کننگ ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہے. کیسے بھائی؟ اس سے زیادہ طاقت کیا ہوگی کہ وہ تمہارا دماغ پڑھ سکتا ہے؟ شیطان خیال پڑھ سکتا ہے. اب اس سے زیادہ طاقت کیا ہوگی؟ ہاں وہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے گناہ نہیں کرا سکتا، لیکن جو تمہارا دماغ پڑھ سکتا ہے وہ تمہارے دماغ میں آئیڈیا بھی ڈال سکتا ہے. ہاں ڈال سکتا ہے. اسی لیے تو اس کو وسواس الخناس کہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو وسواس الخناس اسی لیے کہا ہے کہ وہ آئیڈیا ڈال سکتا ہے دماغ میں. ایک دفعہ ڈالے گا تھک جائے گا؟ نہیں. ایک بات کنفرم ہے، یہ نہ تھکنے والا سیلز مین ہے. یہ وہ سیلز مین نہیں ہے جو ایک دفعہ مارکیٹنگ کرتا ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں خریدا کوئی بات نہیں. نہیں، بوڑھے ہونے تک، مرنے دم تک یہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کھڑا ہے. یہ ہم جیسوں کو، ہم سے زیادہ بوڑھوں کو بھی بیچنے کے لیے تیار کھڑا ہے کہ نہیں اس کو بیچ کے جانا ہے. کیوں؟ آخری وقت تک چانس لیتا ہے شاید مرنے سے پہلے ایمان چھین لوں. چھوڑتا نہیں ہے یہ. تو ہم نے کہا بھائی اس پورے سسٹم کو دیکھیں. اب میں اس سے پہلے کہ سسٹم عرض کروں، ایک بات اور عرض کر دوں، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تقریباً سب جانتے ہیں، لیکن بعض چیزیں سب جانتے بھی ہیں اور پھر بھی توجہ نہیں ہوتی. اس خاطر بعض اوقات امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ضرور کہہ دیا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. دور جدید میں دین پر عمل. اچھا دین پر عمل کا مقصد کیا ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل کلیئر کٹ، کوئی ابہام تردید کے بغیر، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. بالکل کلیئر پتہ ہونا چاہیے دین یہ چاہتا ہے. اگر یہ نہیں ہوا کلیئر تو کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ ادھر ماریں گے، ایک ہاتھ ادھر ماریں گے، ایک قدم آگے جائیں گے، دو قدم پیچھے آئیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ہوا کیا. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بہت سارے دینداروں کے ساتھ یہی مشکل آتی ہے. ساری زندگی دین کے پیچھے چلتے ہیں، باٹم لائن تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں چلتا ہوا کیا آخر.
اچھا دین پر عمل کریں گے تو خدا کیا چاہتا ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال جتنی بھی زندگی ہے، ایک جملے میں بچپن سے کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، کل بھی کہیں گے، کیا؟ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے قریب کس چیز میں ہونا ہے؟ صفتوں میں۔ میں ٹائم نہیں لوں گا ورنہ اس کے اوپر 1 گھنٹہ لے لیتا کہ کیسے کوئی قریب ہوتا ہے خدا سے۔ اللہ سے قریب کس چیز میں ہونا ہے؟ صفتوں میں۔ کہاں لکھا ہے؟ اسماء الحسنہ۔ اللہ کے جو 99 نام لکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ، وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے 99 نیمز ہیں، ان نیمز کو دیکھو اور اپنے آپ سے سوال پوچھو، ان میں سے کتنے میرے اندر ہیں؟ یہ خدا کے نام ہیں، کس میں رکھنا چاہتا ہے وہ؟ میرے اندر۔ صادق ہے، مجھے سچا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ علیم ہے، مجھے صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سخی جواد کریم ہے، میرے اندر سخاوت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ رزاق ہے، چاہتا ہے میں بھی دینے والا بنوں۔ وہ عادل ہے، چاہتا ہے میں عدل کروں۔ یہ اس کی صفت ہے۔ وہ لوگوں کو امان دیتا ہے، مجھ سے بھی کہتا ہے تم بھی امان دو۔ یہ خدا کی صفت ہے۔ تو میں بعض اوقات اپنے آپ سے کہتا ہوں، آج رات بیٹھ جاؤ، ایک پیپر پہ ڈرا کرو ایک لائن، 99 نیمز کون سے میرے اندر آئے، کون سے نہیں آئے، اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر اور زیادہ کام کرنا ہے تو ایک اور بات بھی پوچھ لو۔ مثلا خدا صادق ہے، سچ کو اگر 10 لیول پہ رکھوں تو میں کون سے لیول پر ہوں سچائی میں؟ رحم کو 10 لیول پہ رکھ لوں، میں رحم کرنے میں کس لیول پر ہوں؟ سخاوت کو 10 کے لیول کے اوپر رکھ لوں، میں کس لیول پر ہوں؟ سب سمجھ میں آ جائے گا ہم دین میں کہاں پہنچے۔ یہ آبجیکٹو ہے۔ اس آبجیکٹو تک پہنچنے میں کیا کوئی چیلنج ہے؟ ہاں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ مثلا کیا چیلنج ہے؟ میں نے کہا بھائی سب سے بڑا چیلنج ہمارے اپنے اندر چل رہا ہے۔ وہ کیا چیلنج ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک نفس ہے۔ یہ نفس کیوں چیلنج ہے؟ اور خدا نے ہمیں ایسا نفس دیا کیوں؟ بے ایسا نفس دیتا جو سیدھے سیدھے کام کروا دیتا، اس میں ٹیڑھے کام کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ جو خدا نے کیوں دیا، 2-4 منٹ میں اس میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک سادہ سی بات پوچھوں گا، کیا خدا یہ کر سکتا تھا کہ جتنے بھی انسان ہوتے سب کو یہ کہتا کہ تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہیں برا کام کرنے ہی نہیں دوں گا؟ سب کو پیدائشی معصوم بناتا، بوڑھا ہونے مرنے تک سب کو معصوم رکھتا، سب کو جنت میں بھیج دیتا۔ یہ خدا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ کوئی کہے گا بھائی کر سکتا تھا، خدا تو خدا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو ایسے ہی ہے۔ اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ اس مخلوق کو ہم کہتے ہیں فرشتے۔ پیدا معصوم، ساری زندگی معصوم، اینڈ بھی اچھا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک اور مخلوق ہے۔ اچھا کوئی ممکن ہے یہ کہ بھائی خدا ہمیں ایسا بناتا کہ جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی مر جاتے، نہ اوپر جاتے نہ نیچے آتے۔ یہ خدا نے بنایا نہیں بنایا؟ بنایا ہوا ہے۔ وہ علیحدہ مخلوق ہے۔ پتھر کو دیکھ لو کیا ہوتا ہے، پودوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو۔ اب سوال یہ کہ کیا خدا ایسی کوئی مخلوق بنا سکتا تھا جو اگر اچھا کرے تو اوپر جائے اور اچھا نہ کرے تو نیچے آئے؟ یہ بنا سکتا تھا نہیں بنا سکتا تھا؟ ہاں بنا سکتا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم انسان۔ اب اگر ایسا ہے تو خدا نے ہمارے اندر کوئی ایک چیز ایسی رکھنی ہے جس کو اگر ہم صحیح لے کے گئے تو اوپر جائیں گے، غلطی کی تو نیچے جائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہمارا نفس ہے۔
وہ ہمارا نفس ہے. آپ اس نفس پہ محنت کریں، کیا ہو جائے گا؟ کل سنایا آپ کی خدمت میں، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ نہیں کیا، خراب ہونے کی طرف گئے، تو خدا متعال فرماتا ہے کہ اتنا خراب ہوگا جہنم میں نہیں ڈالوں گا، یہ جہنم کا فیول بنے گا. اللہ اکبر. یعنی کوئی انسان اتنا خراب ہوگا کہ وہ تو جہنم میں جانا دور کی بات ہے. تو بھائی چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ٹارگٹ تمہارے پاس کلیئر ہے، تمہیں خدا کی صفتوں کو اپنے اندر لانا ہے. اس ٹارگٹ میں پرابلم کیا ہے؟ اس پرابلم یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کو صحیح لے کے نہیں چلے تو کل انعام بن سکتے ہو، نعوذ باللہ، چار پائے جانور. کل حجارہ، پتھر کی طرح بن سکتے ہو. وقود، جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہو. یہ چیلنج ہے. اب اس چیلنج میں جو نفس کے مقابلے میں ہے، اور کیا کیا چیلنج ہے میں جلدی عرض کروں. دوسرا چیلنج شیطان ہے. بیکار بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، بہت ایکٹیو ہے. پاورفل ہے یا پاورلیس ہے؟ پاورفل ہے. انٹیلیجنٹ ہے یا بے وقوف ہے؟ انٹیلیجنٹ ہے. شیطان ہے. یہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ پکا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، نان کمپرومائزنگ اینیمی. او مائی لارڈ. ایک میرا نفس ہے جو خود اگر صحیح نہیں کیا تو مصیبت ہے. دوسرا ایک شیطان میرے پیچھے لگ گیا ہے. تیسرا یہ جو شیطان ہے، یہ جب میرے سامنے آئے گا تو میں پہچان لوں گا کہ یہ شیطان ہے، تو معاملہ آسان ہو گیا. نہیں، اس شیطان کے ورکرز تمہارے اپنے درمیان بھی گھوم رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس شیطان کی ایک آرمی ہے. وہ آرمی کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے ہے، جنوں میں سے بھی ہے. ابھی جنوں کو چھوڑ دو، بچے ویسے ہی جلدی ڈر جاتے ہیں، کچھ اور ڈر جائیں گے. تو میں صرف انسانوں والوں کے اوپر بات کروں. انسانوں میں شیطان کی آرمی ہے، کنفرم ہے. کل میں نے نہج البلاغہ کا ریفرنس دیا. ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان اپنی آرمی میں شامل کر چکا ہے. تو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ تین ہے بھائی آپ کے سامنے. ایک آپ کا نفس ہے، ایک شیطان ہے، اور ایک شیطان کی فوج ہے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے. صحیح ہے. اب ان تینوں کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اگر نفس صحیح نہیں ہوا، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی آرمی، ان سب کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان سب کا آبجیکٹو یہ ہے تمہارے اندر ہیونلی کلر نہیں آئے، خدا کا رنگ نہ آئے. خدا کا رنگ نہ آئے کیا مطلب؟ خدا کی کوئی صفت نہیں آئے. اب یہ جو صفت نہ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدا کی صفت لانی ہے. چلو یہ چیلنج ہو گیا، یہ معرکہ ہو گیا. اب اس میں جو ہمارے بینیفٹ میں ہے وہ کیا ہے، اور جو ان کے انسٹرومنٹ ہیں، اور دشمن کے انسٹرومنٹس کیا ہے؟ مجھے جلدی اس کو بھی عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. دیکھو برادر، میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں آپ کو اس گہرائی میں نہ لے کے جاؤں. میرے لیے بہت آسان ہے. میں آپ سے کیا کہوں؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی دیکھو، موویز مت دیکھو، ڈرامے مت دیکھو. میں آپ کو 4 نصیحتیں کروں اور نصیحتیں کر کے معاملہ ختم کر دوں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر گیم کلیئر ہوگا تو آپ کے لیے کام آسان ہوگا. یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے اندر. کیا میں جوان نہیں تھا؟ ہمیشہ بوڑھا تھا. کیا میرے سامنے یہ سب نہیں تھا جو دنیا میں ہو رہا ہے؟ تھا اور ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی ہے. تو مجھے کس چیز نے مدد دی؟ یا اگر میں آج مدد ڈھونڈ رہا ہوں تو میں کس چیز کی بیس پہ مدد ڈھونڈ رہا ہوں؟ میں اس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ مدد ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ گیم کیا ہو رہا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. اب میں کیا کوشش کر رہا ہوں؟ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ گیم جتنا بتا سکتا ہوں بتا دوں.
تاکہ آپ کو بھی یہ مدد مل جائے. نفس، شیطان، شیطان کی فوج. ہر فوج کے پاس ویپنز ہوتے ہیں. یہ جو شیطان کی آرمی ہے اور شیطان ہے اور میرا نفس اگر اس کے پیچھے چل پڑے، اس پر ویپن جو اٹیک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کس ویپن سے حملہ کرتا ہے؟ تو دو ویپنز ہیں اس کے. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان دو اسلحوں کا مقابلہ کر لیجئے، آپ کی کامیابی 100% ہے. اور اگر خدا نہ کرے ان دو کا مقابلہ نہیں کیا پھر کوئی چانس نہیں. تو کیا معاملہ؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میں بہت ریفرنسز میں نہیں جا رہا، آپ کو روایتوں کے اندر کچھ بالکل نٹ شیل میں جو وہاں سے نکال سکتا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دو ویپن ہیں اس کے. نمبر 1 ڈراؤ، خوف، فیئر. قرآن کریم فرماتا ہے یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یخوف اولیاءہ، یہ اپنے چاہنے والوں کو ڈراتا رہتا ہے. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ تم نے یہ نہیں کیا نا تو موت آ جائے گی. اب وہ موت سے ڈر رہا ہے. اگر یہ نہیں کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اس کا ڈر دلائے گا. اگر یہ کیا تو تمہارے بچے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، دشمن کے ہاتھوں مر جائیں گے. خوف، مسلسل خوف. بس یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے. دوسرا حربہ کیا ہے؟ دوسرا حربہ ہے جس کو ہم لوگ آسان اردو میں کہتے ہیں لالچ، گریڈ، ہرس. میرے پاس اتنا ہے کہ میری زندگی گزر جائے گی. شیطان مجھ سے کیا کہے گا؟ وہ سامنے والے کو دیکھو اس نے کتنا کما لیا، تم کیوں نہیں کماتے؟ اچھا کماؤں تو پھر کیا کروں؟ اور کماؤ، اور کماؤں، پھر کیا کروں؟ اور کماؤ. بھائی کتنا کماؤں؟ کمائے جاؤ. ابھی جن لوگوں کے ہاتھ میں واقعاً دنیا کے 99% لوگ جو مثلا کہتے ہیں، یا مثلا ٹاپ 1% لے لو، ان کے پاس جو دولت ہے یہ ایک زندگی کے لیے کافی ہے؟ یا مثلا اگر کسی کے پاس، ایسی میں پوچھ رہا ہوں، آج فرض کر لیتے ہیں $1 بلین ہے، زندگی نہیں گزرے گی اس میں؟ گزرے گی بھائی. تو یہ باقی کا کیا کرے گا؟ یہ باقی اس کو شیطان نے کام پہ لگایا ہوا ہے. یہ کبھی تھکے گا یا نہیں تھکے گا؟ کبھی نہیں تھکے گا، کماتا رہے گا یہ. اچھا کمانا برا نہیں ہے، اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پر ہے. دیکھو زندگی میں دو مسئلے ہیں. ایک کیسے کماؤ گے، کتنا کماؤ گے مسئلہ نہیں ہے، کیسے کماؤ گے، حلال سے کماؤ گے یا حرام سے کماؤ گے، نمبر 1. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہاں خرچ کرو گے، اچھے پہ خرچ کرو گے یا برے پہ خرچ کرو گے. مولا نے ان دونوں کے اوپر روایت دی ہے. میں فی الحال اس میں نہیں جاؤں گا، ابھی میں نظام کی طرف ہوں. تو شیطان اور شیطان کی فوج اور نفس امارہ، ان سب کی جو سب سے بڑی کمزوری ان کے پاس ہماری ہے وہ کیا ہے؟ خوف اور لالچ. اچھا اب انسان کیا کرے کہ ان کے دام میں نہ پھنسے؟ دو کام کریں، خوف سے نکل جائے، لالچ سے نکل جائے. کیسے نکلے گا؟ میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا ابھی ہسٹری سے نکال کے بتاؤں کہ کیسے شیطان خوف میں پھنساتا ہے. یہ عمر سعد، یہ سید الشہداء کو مارنے آیا ہے. کیوں مارنے آیا ہے؟ یہ بہترین نشانی ہے شیطان کی آرمی کی، بہترین نشانی. سید الشہداء نے شب عاشور اس کے ساتھ ایک خیمے میں گفتگو کی. اس سے کہا مجھ سے بات کرو. یہ بہت ڈر رہا تھا. کیوں؟ اس کو ڈر تھا کہ شمر رپورٹ کرے گا کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو.
امام کو پتا تھا کہ یہ بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے بہت حرکتیں کر رہا ہے۔ امام نے اس کو موقع دیا کہ ایک آخری موقع لے لے، کیمپ میں بلایا، کہا تم کیمپ میں آؤ میرے پاس، شرطیں شرائط کرنے لگا، میں اس کو لے کر آؤں گا، اس کو لے کر آؤں گا۔ ادھر سے زہیر بن قین وغیرہ تھے، انہوں نے امام سے کہا امام اس کو مت بلائیں، اس کو مت بلائیں، یہ بھی ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ بہرحال بڑی مشکل سے وہ کیمپ میں ہوگی ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا تم جانتے ضرور پڑھنا، میرے سننے پہ، مجھ سے سننے پہ اکتفا نہیں کرنا، اس کو جا کے پڑھنا، چونکہ میں جتنا بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا چند جملے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا کہ اگر میں نہیں آتا نا تو کوفہ میں میری کچھ زمین، امام حسین نے فرمایا تم پرواہ نہیں کرو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ میں تم سے جائیداد چھینی، میں اس سے زیادہ جائیداد تم کو مدینے میں دوں گا، مت کرو یہ کام۔ اچھا ایک بات بتا دوں، امام حسین کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مارنے والا عمر سعد ہو یا کوئی اور ہو، کیوں؟ اگر یہ چلا بھی جاتا جنگ ختم نہیں ہونی تھی، جنگ چلنی تھی، امام اس کو بچانا چاہ رہے تھے، اور اس کو بچانے کے پیچھے ہمیں اور تمہیں بچانا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ دیکھ لو یہ بنتا ہے شیطان کی نسل تو یہ کیسی بنتی ہے۔ کہنے لگا کہ میری زمینیں، امام نے کہا میں تم کو مدینے میں اس سے زیادہ زمینیں دوں گا۔ بات آگے پیچھے ادھر ادھر ہوئی، گھروں کی بات کرنے لگا، امام نے کہا میں یہ کروں گا۔ آخر میں کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے کوفہ میں ہیں۔ صحیح ہے، امام خاموش ہو گئے، امام خاموش ہو گئے۔ اور امام کا جواب حقیقت میں کیا جواب ہے جو ہم جیسوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ یہ جواب ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچے عزیز ہیں اور نبی کی اولاد عزیز نہیں ہیں؟ کیا اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے دوسروں کے بیوی بچوں کو ختم کر دوں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں خوف۔ اب ایک اور بات بھی عرض کروں، ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں بعض کہ یہ جو کچھ اس نے بولا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ یہ اصل میں کس کے پیچھے تھا؟ یہ اصل میں پیچھے تھا رے کی حکومت کے، رے جس کو آج کل کی زبان میں تہران کہتے ہیں، یہ اس کی حکومت کے پیچھے تھا۔ اور اس کی حکومت کے پیچھے کیوں تھا؟ سمجھتا تھا وہاں سے پروڈکٹس بہت زیادہ نکلتی ہیں، میں بہت دولت مند ہو جاؤں گا۔ خوف کا بھی بہانہ کر رہا تھا، اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ لالچ، لالچ۔ اچھا عزیزو، یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت میں نے آپ کا وقت لیا۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، اگر میرے اندر لالچ ہے اور وہ لالچ میرے لیے فیصلے کر رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں شیطان کے ٹریپ کے اندر کھڑا ہوں، یہ کبھی بھی مجھے گردن سے پکڑ لے گا۔ اگر میرے اندر ایسا خوف ہے جو میرے لیے فیصلے کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ٹریپ کے بیچ میں کھڑا ہوں، یہ کبھی بھی میری گردن پکڑے گا۔ آپ اگر کہو نا کہ میرے اندر لالچ ہے، میرے اندر خوف ہے، میں نے آج تک کوئی بے دین کام نہیں کیا، تو میں تم کو یہ بتا دوں عمر سعد بھی شروع دن سے حسین کا قاتل نہیں تھا۔ عمر سعد سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص بہت پاکیزہ محترم انسان سمجھا جاتا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ پہلے دن سے قاتل حسین ہے؟ نہیں، پہلے دن سے قاتل حسین نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ لالچ اور خوف ہے جس کو یہاں تک لے کر آئیے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہ نہیں انلائٹڈ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا، مکالمہ موجود ہے عمر سعد کا، اپنے گھر کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور نعوذ باللہ تعالی ام خبائث کر رہا ہے، اور اس کے ایک بیٹا آتا ہے کہتا ہے مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے ڈیوٹی لگائی ہے امام حسین سے لڑنے کے لیے۔ کہتا ہے لڑو، کوئی بات نہیں، رائے کی حکومت پہ پہنچ جائیں گے، ہم اچھے کام بھی کریں گے۔ دوسرا بیٹا آتا ہے، اس سے کہتا ہے مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے ڈیوٹی لے، کہتا ہے ہرگز مت جانا، جہنم کا راستہ ہے۔ ایک بیٹے نے بتایا کہ جہنم کا راستہ ہے، ایک بیٹے نے کہا نہیں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں کیا بولوں، عمر سعد کو نہیں پتا تھا؟ یہ ڈائلاگ ہسٹری میں موجود ہے۔ اگر وہ ڈائلاگ نہ بھی ہوتا جو سید الشہداء نے شب عاشور اس کے ساتھ مکالمہ کیا، وہ بھی ہسٹری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر کیسے پھنسا ہوا ہے اس کام کے اندر؟ اور یہ اتنا بدبخت انسان ثابت ہوا
عاشور کے دن سید الشہداء کے خیمے کی طرف پہلا تیر مار کے کہتا ہے سب جا کے عبید اللہ کو بتانا پہلا تیر میں نے مارا تھا۔ کیوں یہاں تک پہنچا ہے؟ آگے میں مصائب کے حصے تو بیان ہی نہیں کر سکتا ابھی کہ کس طرح بی بی زینب نے اس کو للکارا ہے، یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ خوف اور لالچ۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آج تک مجھے پتا تھا کہ میری لالچ مجھے کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرو، سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خوف ہیں، چھوٹی چھوٹی لالچیں ہیں، ان کو بھی گراؤنڈ مت دو۔ کیوں؟ چونکہ یہ اگر ڈیپ روٹڈ ہو گئے تو پھر یہ دین نہیں چھوڑیں گے، یہ دین کے لیے مشکل بنا دیں گے۔ اب میں اس کا مقابلہ کرنے کا بھی ایک طریقہ عرض کروں گا۔ خدا نے ہمیں اس کے ویپنز کے مقابلے میں کوئی بغیر اسلحے کی تو نہیں چھوڑا ہوگا، یقین اس نے کچھ ہمیں بھی دیا ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد محمد۔ تو یہ شیطان کا نظام کیا کرے گا؟ اچھا، پہلے دن سے قاتل نہیں بنائے گا، پہلے دن سے چھوٹی چھوٹی لالچیں دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ایسے واقعات کہ مثلا کوئی بہت بڑا ڈاکو تھا اور اس ڈاکو کو جب سزائے موت ہونے لگی تو اس نے کہا میری ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا تو اس نے اپنے ماں کے ساتھ بہرحال کچھ سخت کام کیا اور کہا کہ اگر یہ پہلے دن چوری جب میں کر کے آیا تھا مجھے روک لیتی نا تو میں ڈاکو نہ بنتا آج۔ تو آپ کو اور مجھے کیا دیکھنا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا یہ لالچ آتی کیسے ہے، ہمیں اس لالچ سے لڑیں کیسے؟ اچھا، شروع میں جو لالچ آئے گی وہ کن چیزوں کی آئے گی؟ وہ شہر رے کی حکومت تھوڑی آئے گی۔ شروع میں لالچ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آئے گی۔ اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے جو گناہ ہوں گے وہ بہت بڑے گناہ ہوں گے؟ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے۔ آہستہ آہستہ یہ لالچ اتنی پینیٹریٹ کرے گی، اتنی پینیٹریٹ کرے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا میں لالچی ہوں، یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ شیطان کا نظام ہے۔ اچھا، اب اس شیطان کے نظام میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں، دو پوائنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اویئرنیس، آگہی، شعور۔ یہ جو سارا سسٹم ہے، کیا یہ خدا نے قرآن میں ہمیں نہیں بتایا کہ شیطان یہ کرے گا؟ ایک ایک چیز کلیئر ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیتیں میں آپ کے سامنے بول دوں جس کے اندر یہ سسٹم بالکل کلیئر ہوا ہے۔ شیطان یہ تمہارے ساتھ کرے گا، یہ تمہارے ساتھ کرے گا، یہ کرے گا، لالچ دلائے گا، خوف دلائے گا، تمہیں طمع دلائے گا، تمہیں حرص دلائے گا۔ لڑنے والے اس سے لڑیں یا نہیں لڑیں؟ بہت اچھی طرح لڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، سوچ رہا ہوں جلدی سے بول دیتا ہوں۔ ان کے پاس امانات بہت زیادہ ہوتی تھیں، خمس کا پیسہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اپنی زندگی میں کبھی اس پیسے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ گھر پہ فقر و فاقہ ہوتا تھا، یعنی ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے ایک موقع پر بہت زیادہ اموال ان کے پاس خمس رکھا تھا جو وہ طالب علموں کو دیتے تھے، جو ان کے درس میں آتے تھے ان کو بھی ملتے تھے، اور خود جو درس دینے والے تھے وہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے نہیں میں اپنی کمائی سے کروں گا۔ تو ایک دن اپنے کچھ گھر کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے جس دری پہ بیٹھتے تھے وہ بیچی ہے، خمس کے پیسے سے نہیں نکالا، کہ نہیں اس سے نہیں نکالوں گا۔ تو کبھی ایک موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں، ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ کوئی شیطان کی طرح کی کوئی چیز آئی بھی ہے، اس کے کندھے کے اوپر بہت ساری رسیاں ہیں، زنجیریں ہیں۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ زنجیریں میرے بہانے ہیں، میں لوگوں کے اوپر بہانے ڈالتا ہوں اور ان کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بہانے ہیں یہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا لالچ کے، خوف کے، طمع کے۔ تو کہنے لگا کہ سب کے اوپر رسیاں پڑتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، بعض لوگ چھوٹی رسیوں سے آ جاتے ہیں، بعض لوگ چھوٹی رسیوں سے نہیں آتے، ان کو پوری زنجیر ڈالنی پڑتی ہے۔
کہنے لگا بعض لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی میرے پیچھے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے رسی میں ایک کہہ رہے ہیں زنجیر یا پتہ نہیں رسی تھی بہت موٹی، کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ یہ کہنے لگا یہ شیخ مرتضی انصاری نے توڑ دی، انہوں نے توڑ دی۔ قصہ مختصر، ان سے پوچھا بھائی معاملہ کیا تھا؟ تو پوچھا، بتایا گیا کہ شیخ مرتضی انصاری کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا کئی وقت سے، کھانا نہیں بن پا رہا تھا، چونکہ ان کا ذاتی پیسہ نہیں تھا، جو بھی پیسہ تھا یہ خمس کا ہی تھا، تو وہ اس سے اٹھاتے نہیں تھے۔ تو کبھی مجبور ہو کر ان کے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو اتنا وقت گزر گیا ہے، ہم لوگ مشکل میں آ گئے ہیں، ہماری جان لب پہ آ گئی ہے، یہ جو شاگرد ہیں یہ بھی تو پیسہ لیتے ہیں اس میں سے، تم بھی اس میں سے تھوڑا سا لے لو۔ اس نے کہا میں نہیں لوں گا۔ کہا ایسا کرو قرض لے لو تھوڑا سا، اس پیسے میں سے قرض لے لو، تم قرضہ بھی تو دیتے ہو لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، خود بھی ضرورت مند ہو نا، تھوڑا سا قرض لے لو، قرض اٹھا لو، پھر جب پیسہ آئے گا تو واپس ڈال دینا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وہ قرض لے کر گھر سے نکلے، جب بازار کے نزدیک پہنچے تو اچانک یہ سوچنے لگے اگر میں ابھی مر گیا تو میں ساری زندگی اس کو نہیں اٹھایا تھا، آج اگر مجھے رات موت آ گئی تو میں اس کا مخروض بنوں گا، میں آج رات کا رزق کیوں لوں، آج بھی بھوکا سو جاتا ہوں۔ جن لوگوں نے مقابلہ کیا ہے نا، انہوں نے اس لیول پہ جا کے بھی مقابلہ کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہمارا یہ لیول ہو رہا ہوگا، لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں گا، اب مجھے تھوڑا سولوشن کی طرف جانا ہے، وقت اختتام پہ ہے، انشاءاللہ کل اس کو اور تھوڑا سا سولوشن کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بھائی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ بس ایک دو جملے میں اس کو اختتام کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ کم سے کم کام کیا کرو، کم سے کم کام یہ کرو کہ لالچ کے سامنے چھوٹا موٹا ڈیم بناؤ۔ کیا مطلب؟ لالچ تمہاری ساری چیزوں میں فیصلے نہ کرے، بعض جگہ اپنی لالچ کو شکست دو۔ مثلاً کیا؟ مثلاً چھوٹی سی ایک بات ہے، بھائی 5:00 پہ فجر کی اذان ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ واجب ہے یا نہیں ہے؟ فجر کی نماز واجب ہے۔ کب پڑھنا چاہتے ہو؟ کب تک جائز ہے؟ مولانا آخری وقت کیا ہے؟ ایک اور آدمی آ کر کہے گا مولانا اگر میں ظہر کے ساتھ ہر روز فجر کی قضا پڑھ لوں تو میں نے پڑھ تو لی نا بالآخر۔ اب میں ایک اور بات کہوں گا، اگر تم اول وقت پڑھ لو تو کیا ہے؟ نیند قربان کرنی پڑے گی۔ اچھا اگر تم نے ہر روز اللہ کے نام پر اپنی نیند قربان کی تو کیا نقصان ہوگا؟ میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر میں خدا کی خاطر ہر روز اپنی نیند قربان کروں، خدا مجھے نیند کا سکون دے گا یا مجھے محروم کرے گا؟ بھائی خدا تو طاقتور ہے، خدا کے بعد تو سب کچھ ہے۔ اگر میں خدا کی خاطر نیند قربان کروں گا تو میں ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اتنا دہرا چکا ہوں اب دہراتا بھی نہیں ہوں، جو چیز خدا کی راہ میں قربان کرو گے قطعاً خدا اس سے زیادہ دے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو بھی چیز خدا کے نام پہ قربان کرو گے خدا اس سے زیادہ بڑھ کے دے گا، اور اگر میں نے خدا کی راہ میں قربان نہیں کی تو جس چیز کی خاطر خدا کی نافرمانی کی ہے اس سے ذلت آئے گی، اس سے مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو اگر کوئی شخص صرف نیند کی خاطر خدا کا حکم توڑے گا، نعوذ باللہ تعالی، اس نیند کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، اس آرام کے ہاتھوں ذلیل ہوگا۔ تو آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ڈیم بنائیں، لالچ کے مقابلے میں، حرص کے مقابلے میں، تھوڑا تھوڑا لڑتے رہیں لالچ سے، تھوڑا تھوڑا لڑتے رہیں خوف سے۔ اس بات کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی
محمد محمد وعجل۔ اگر کوئی لالچ اور خوف کے مقابلے میں تھوڑا تھوڑا سا رکاوٹ بناتا رہے تو دین پر عمل کرنے کے چیلنج میں کامیاب ہو جائے گا، گارنٹیڈ کامیاب ہوگا، گارنٹیڈ کامیاب ہوگا۔ اور اس کو میں انشاءاللہ ایلیبریٹ کروں گا اگلے دنوں میں کہ ایک کامیابی کیسے آئے گی اور اس ڈیم کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس مقابلے کو کرنا کیسے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے عرض کروں گا تاکہ میں بھی سیکھوں اور اس کے اوپر میں اور تیزی سے عمل کرنے کی کوشش کروں جیسے آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سارا کام دین کے نام پر کیا ہے؟ اسی کا مقابلہ ہے۔ اور جیسے ہی آپ شیطان کے ان دو حربوں سے نکل آتے ہیں، خوف اور لالچ، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد خدا کی ہدایت ہے۔ خدا متعال کی ہدایت خود بخود انسان کو لے کے چلتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اللہ اس کے لیے نور قرار دے دیتا ہے جس کے ساتھ وہ انسانوں کے درمیان چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ خود چلتا ہے۔ پھر یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، دیکھو یہ ہر چیز ہمارے سامنے کتنی واضح ہے۔ جو لالچ اور خوف میں چلا وہ عمر سعد بنا، اور جو لالچ اور خوف سے لڑ کے نکلے وہ حر جیسے آزاد بن گئے، وہ سید الشہداء کے اصحاب بن گئے۔ جو چیز اہل بیت کے لشکر میں نہیں ہے وہ خوف ہے، کسی کا خوف نہیں سوائے خدا کے۔ اور جو سامنے والے لشکر میں ہے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں وہ لالچ ہے اور خوف۔ کسی نے حرام کھایا ہے، امام حسین کے مقابلے میں آیا، اور کسی کو اپنی سرداری کے جانے کا خوف تھا اس لیے امام حسین کے سامنے آیا۔ تو جہاں کہیں یہ دیکھو، یہ فارمولہ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، جہاں کہیں آپ کو دنیا میں کوئی پارٹی نظر آئے جس کی طاقت کی بیس خوف اور لالچ ہو، سمجھ جانا ہے شیطان کی طاقت ہے، وہ شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو اور ہمیں اللہ نے سید الشہداء کے صدقے میں یہ بصیرت دی ہے کہ دیکھو خوف سے لڑتے کیسے۔ سید الشہداء کے لشکر میں جس کے اوپر میں اور آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں ایک بھی بندہ خوف زدہ نہیں، ایک بھی بندہ خوف زدہ نہیں۔ یہاں تک کہ جب امام کا لشکر ایک اور حملہ کرنے لگا تو سید الشہداء نے ان کو کہا رک جاؤ، موت لینے میں اتنی جلدی مت کرو، موت لینے میں اتنی جلدی مت کرو، سمجھ جاؤ۔ سید الشہداء کے لشکر میں جوان بھی بے خوف ہے، بوڑھے بھی بے خوف، نڈر، شجاع۔ سید الشہداء بچپن سے یہ ساری ٹیم گویا بنا رہے تھے۔ آج مجھے حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کے باوفا جانثار کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حبیب کا خاندان یمن سے آیا تھا، ان کا قبیلہ اسدی قبیلہ تھا۔ اسدی قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے اندر مختلف برانچز تھیں۔ یہ لوگ یمن سے آئے تھے اور سید الشہداء کے چاہنے والے بن کر آئے۔ سید الشہداء کے کتنے چاہنے والے تھے حبیب، بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ نے اور ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ جہاں سید الشہداء جاتے تھے حبیب ابن مظاہر پیچھے پیچھے تشریف لاتے تھے، سید الشہداء کی خاک سے تبرک لیتے تھے۔ رسول گرامی نے جب ایک دفعہ دیکھا کہ یہ جوان میرے نواسے کا اتنا چاہنے والا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا اس لڑکپن جوانی میں بوسہ لیا اور کہا کہ میں اس کو چاہتا ہوں جو میرے حسین کو چاہتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب میں عزاداری میں ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ نبی بھی یہی چاہتے ہیں۔ حبیب اس قسم کے ماحول میں پلے بڑھے ہیں، امام حسین کی محبت لے کر۔ گویا پہلے دن سے یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے، اور
گویا امام حسین کو بھی یاد ہے کہ میں نے حبیب کو بلانا ہے. نہ حبیب اپنا وعدہ بھولے ہیں، نہ حسین اپنا بھائی بھولے. اور جب سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا رہ گئے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور بی بی آ کر پوچھتی تھیں، بی بی زینب کبریٰ، بھیا کوئی ہے جو آپ کا ساتھ دینے آئے گا؟ عزیزو، مجھے یقین ہے کہ میں اور آپ ان جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جو سید الشہداء کربلا میں جھیل رہے تھے. ہم اور آپ ظاہر ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، ہم کسی لشکر کے سامنے تھوڑی کھڑے ہیں. یہ تو بی بی زینب کا دل جانتا ہوگا کہ امام حسین کو دیکھ کر ان کے دل پہ کیا گزرتی کہ میرا بھائی کربلا میں اکیلا رہ گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں آ رہا. وہ سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتے ہیں، اور وہ خط خود حبیب کی شخصیت کے اوپر گواہ بن جاتا ہے. لکھتے ہیں کہ کوفہ کے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. اس خط کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن مشترکہ طور پر جو عبارت ہمارے سامنے آتی ہے منابع سے، فرمایا کہ اے حبیب، تم رسول اللہ سے ہماری قرابت داری کو جانتے ہو. یا اللہ، کیا وقت آیا ہے کہ امام حسین اپنی قرابت داری کو یاد دلا رہے ہیں. کہا تم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. ہم سخت وقت میں پھنس گئے، دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں. ایسے موقع پر ہماری نصرت کے لیے آؤ. حبیب ابن مظاہر کوفہ میں تھے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا تھا کوفیوں نے. حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ دونوں اسدی قبیلے کے تھے. ان دونوں سرداروں نے آخر وقت تک مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور جب کوفہ مکمل کنٹرول میں چلا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے، تو ان دونوں کو قبیلے کے لوگوں نے شہر سے باہر کہیں پہنچا دیا، اور ایک انجانے گھر کے اندر حبیب ابن مظاہر بھی رہ رہے تھے اور مسلم ابن اوسجہ بھی رہ رہے تھے. سید الشہداء کے قاصد نے اپنے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کی جگہ کو تلاش کیا، اور وہاں پہنچ کر حبیب ابن مظاہر کو سید الشہداء کا خط پہنچا دیا. حبیب ابن مظاہر قاصد کو کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اطراف میں کچھ جاسوس ہوں گے جو خبر دے دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو، تو وہ خاموش رہتے، اور ایک دو دن تک وہ اسی خاموشی میں گزار دیتے ہیں. یہاں پر جیسے میں نے کل شاید مومنہ کا ایک تذکرہ کیا تھا، آج پھر ایک مومنہ کا تذکرہ کروں گا جو حبیب کی زوجہ ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ میرا شوہر حبیب امام حسین کے خط کا جواب دینے میں دیر کر رہا ہے، تو ایک موقع کے اوپر حبیب سے کہتی ہیں، اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا؟ نواسہ رسول تمہیں پکار رہا. حبیب گویا ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کی خبر جاسوسوں تک پہنچ جائے، تو پھر اپنی زوجہ کے سامنے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. تو روایات کے مطابق یہ زوجہ تڑپ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا رسول اللہ کو شکل دکھاؤ گے کہ ان کا نواسہ تمہیں پکار رہا ہے؟ اور کچھ اور جملے ارشاد فرمائے. حبیب ابن مظاہر اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ اب مزید چھپانا ممکن نہیں ہے، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ میں یقیناً جاؤں گا. مسلم ابن اوسجہ کو لیتے ہیں اور دونوں نامعلوم راستوں سے گزرتے ہوئے سید الشہداء کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سید الشہداء کے خیمے تک حبیب ابن مظاہر پہنچتے ہیں. ایسے ہمارے پاس کچھ بیان ہیں جو علماء پڑھا کرتے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا ان میں سے کچھ کو عرض کروں. بیان کرنے والے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کے پاس آئے تو قسمہ پرسی کا یہ عالم تھا کہ بی بی زینب نے حبیب ابن مظاہر کو سلام بھجوایا. غربت کا یہ وقت آ گیا. عاشور حبیب بنی ہاشم کے علاوہ باقی جوانوں کو لے کر بیٹھے ہیں،
اور سب کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات پہ اتفاق کرتے ہو کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم متفق ہیں کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس اس بات کو طے کر لو کہ جب خون بہنے کی باری آئے تو بنی ہاشم کا خون ہم سے پہلے نہ بہے، اولاد رسول ہم سے پہلے شہید نہ ہو، دنیا یہ نہ کہے کہ غلاموں نے مالکوں کو قربان کر دیا، ہم پہلے قربانی دیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عین اسی وقت مولا ابو الفضل بنی ہاشم کو لیے بیٹھے تھے اور بنی ہاشم کے جوابوں سے کہہ رہے تھے کہ اے بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ امت کے لوگ پہلے قربان ہو جائیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر کا عالم ہے۔ جو ایک اور واقعہ موجود ہے ہمارے پاس، ایک موقع کے اوپر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بھیا آپ کی تنہائی کا وقت ہے، آپ کا لشکر بہت تھوڑا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یقین کروں کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، یہ کل آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ اور اس موقع پر گویا نافع بن حلال اس گفتگو کو سن لیتے ہیں، نافع یہ سن کر حبیب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حبیب غضب ہو گیا، بی بی زینب کو ہماری وفا کا یقین دلاؤ۔ حبیب ابن مظاہر تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر امام حسین سے اذن خطاب لیتے ہیں، عزیزو یا لیتنی کنت معکم یا لیتنی، اور بی بی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بی بی ہم امت کے لوگ حاضر ہوئے ہیں یہاں پر، ہم نے شمشیروں کو گردنوں پہ رکھا ہوا ہے، ہم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کو پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر کا بڑا مقام ہے۔ حبیب ابن مظاہر اور ان کے دوست مسلم ابن اوسجہ کربلا میں عاشور کے دن بار بار امام حسین کے کام آتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر مسلم ابن اوسجہ اسی عمر کے تقریباً 74-75 سال حبیب ابن مظاہر کا سن ہے، وہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اور سید الشہداء دونوں اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر مسلم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلم کاش میری زندگی میں سے کچھ وقت ہوتا تو میں تم سے وصیت پوچھتا اور اس وصیت پر عمل کر کے دکھاتا، اور لیکن مجھے پتا ہے کہ میری زندگی میں سے کچھ وقت نہیں ہے، اب بھی اگر کوئی چیز ہے جو تم کہنا چاہو۔ عزیز مسلم ابن اوسجہ نے آخری لمحے میں امام حسین کو نماکم، حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، حبیب نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے گئے، 62 سے زیادہ دشمنوں کو تحت یہ کیا، ایک موقع کے اوپر زمین پر گر پڑے، ایک لعین نے حبیب ابن مظاہر کا گلا جدا کر دیا، سر جدا کر دیا۔ عزیز کوفہ میں جب یہ سر لے جا رہے تھے ایک گھوڑے کی گردن سے حبیب کا سر لٹکا ہوا تھا، حبیب کا بیٹا قاسم اپنے باپ کے سر کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اے لعین یہ میرے باپ کا سر ہے۔ عزیزو میں نے قاسم کے جملے آپ کو سنا دیے، آپ کے ذہن میں مولا امام سجاد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين